پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کے لیے دوہرا ووٹ کیوں ضروری؟ آئیں اس سوال کا جواب ماضی اور حال میں پاکستانی مذہبی اقلیتوں کے لیے وضع کیے گئے انتخابی نظاموں اور اس سوال ہی سے متعلق دستیاب اعداد و شمار اور زمینی حقائق کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں۔ میں ہوں تحریک شناخت گجرانوالہ کی رضاکار سائمہ انور۔ تحریک شناخت کا کوئی انتخابی، سیاسی یا مذہبی ایجنڈا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی NGO ہے۔ یہ سماجی آگاہی کی ایک فکری تحریک ہے۔ پاکستان کے 2017 کی افراد شماری کے غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 77,49,988 غیر مسلم شہری ہیں، جن کے ووٹوں کی تعداد 29 مارچ 2018 کے الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق ہندو ووٹرز 17,77,289، مسیحی ووٹرز 16,38,748، احمدی ووٹرز 1,67,505، بہائی ووٹرز 31,543، سکھ ووٹرز 8,852، پارسی ووٹرز 4,235، بدھسٹ ووٹرز 1,884 ہیں۔ ان لاکھوں ووٹرز کی مذہبی شناخت پر اس وقت 38 نمائندے ایوانوں میں ہیں، جن میں 4 سینیٹر، 10 MNA اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں 24 MPA ہیں۔ 1946 سے 1954 تک کی پہلی قومی اسمبلی میں 69 ممبران قومی اسمبلی میں سے 14 غیر مسلم تھے۔ یہ سب ہندو پاکستانی تھے، جن میں سے صرف 2 کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔ 1955 سے 1958 والی دوسری قومی اسمبلی میں 72 ارکان میں سے 11 غیر مسلم پاکستانی تھے، جن میں سے 9 ہندو پاکستانی اور 2 مسیحی تھے، لیکن 11 میں سے صرف 2 مغربی پاکستان سے تھے۔ باقی 8 ہندو پاکستانی اور 1 مسیحی کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا۔ ان دونوں اسمبلیوں میں غیر مسلمانوں کے نمائندہ الیکشن کی بجائے سلیکشن سے چنے گئے تھے۔ 1962 سے 1946 اور 1965 سے 1969 والی دونوں اسمبلیاں مخلوط طرز انتخاب سے وجود میں آئی تھیں۔ کوئی غیر مسلم نمائندہ انتخاب نہیں جیت سکا اور سلیکشن کا آپشن بھی نہیں تھا، لہٰذا ان دونوں اسمبلیوں میں کوئی غیر مسلم نمائندہ نہیں تھا۔ 7 دسمبر 1970 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر الیکشن ہوئے۔ پورے پاکستان سے صرف ایک صوبائی اسمبلی سے رانا چندر سنگھ اور قومی اسمبلی کے لیے راجہ تری دیو کے علاوہ کوئی غیر مسلم پاکستانی انتخابات نہ جیت سکا۔ مسیحیوں نے اپنے ادارے قومیائی جانے اور ایوانوں میں نمائندگی نہ ہونے پر احتجاج کیا۔ 30 اگست 1972 کو راولپنڈی میں حکومت وقت نے جلوس پر گولی چلائی۔ RM جیمز اور نواز مسیح شہید ہوئے۔ جدوجہد جاری رہی۔ 21 نومبر 1975 کو آئین پاکستان میں چوتھی ترمیم کے ذریعے غیر مسلم پاکستانیوں کے لیے قومی اسمبلی میں 6 سیٹیں مختص کی گئیں، جن پر 4 مسیحی، 1 ہندو اور 1 پارسی پاکستانی ممبران قومی اسمبلی بنے۔ اس ترمیم میں سیٹیں مخصوص ضرور کی گئیں، لیکن غیر مسلم پاکستانیوں کے قومی ووٹ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی گئی۔ 1977 کے انتخابات میں بھی یہی طریقہ انتخاب اپنایا گیا۔ غیر مسلم پاکستانیوں نے بھی قومی سطح پر اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ مارشل لا لگا۔ 1985 میں صدارتی حکم نامے سے غیر مسلم پاکستانیوں کو جدا گانا طریقہ انتخابات دیا گیا۔ قومی اسمبلی کی سیٹیں 6 سے 10 کر دی گئیں، جن میں سے 4 ہندوؤں، 4 مسیحیوں کے لیے اور 2 دیگر اقلیتوں کے لیے تھیں۔ لیکن اس حکم نامے سے جہاں غیر مسلم پاکستانیوں کو اپنے نمائندے مذہبی شناخت پر چننے کا حق مل گیا، وہیں ہزاروں سال سے اس دھرتی پر بستے ان دھرتی واسیوں کو ایک جنبش قلم سے قومی دھارے سے کاٹ کر سیاسی اچھوت بنا دیا گیا۔ اس امتیازی طریقہ انتخاب سے 1985 سے 1997 تک 5 بار انتخابات ہوئے۔ مذہبی شناخت پر نمائندے دے کر قومی ووٹ چھین لیا گیا۔ لوگ قومی شناخت کے لیے جدوجہد کرتے رہے، جس کے نتیجے میں 2002 کے الیکشن سے پہلے غیر مسلم پاکستانیوں کو واپس قومی دھارے میں لایا گیا، جس سے انہیں 849 حلقوں میں دوبارہ ووٹ دینے کا حق مل گیا۔ مذہبی شناخت پر تینوں ایوانوں میں 38 نمائندے بھی دستیاب رہے، لیکن ان 38 نمائندوں کو منتخب کرنے کا اختیار سیاسی اشرافیہ نے متناسب نمائندگی کے نام پر اپنے پاس رکھ لیا۔ لہٰذا اب ان غیر مسلم پاکستانی شہریوں کی مذہبی شناخت پر 38 نمائندوں کو صرف 5 یا 6 پارٹیوں کے سربراہ اور ان کے مشیر سلیکٹ کرتے ہیں، جو کہ غیر آئینی اور غیر جمہوری ہے، جس سے دوہری نمائندگی ہونے کے باوجود پاکستان کی مذہبی اقلیتوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔
غیر مسلمان پاکستانیوں کے لیے انتخابی نظاموں کے 75 سالہ تجربات اور پاکستان کے معاشرتی و جمہوری معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر غیر مسلم پاکستانیوں کو ایوانوں میں ان کی مذہبی شناخت پر نمائندگی بھی دینی ہے اور انہیں قومی دھارے میں بھی شامل رکھنا ہے جو کہ ان کا بنیادی انسانی، شہری اور سیاسی حق ہے، تو انہیں آئین میں ترامیم کر کے دوہرے ووٹ کا حق دیا جائے، کیونکہ مخلوط طریقہ انتخاب سے مذہبی شناخت پر نمائندگی ملنے کے امکانات نہایت کم اور جداگانہ سے وہ قومی دھارے سے کٹ جاتے ہیں، جبکہ مخلوط کے ساتھ متناسب نمائندگی سے دوہری نمائندگی کے باوجود وہ ان نمائندوں کو اپنا نہیں، چند سیاسی پارٹی رہنماؤں کا نمائندہ سمجھ کر ان سے غیر مطمئن اور بے چین ہے۔ لہٰذا جس طرح 1947 سے 70 تک کے تجربات سے سیکھ کر چوتھی آئینی ترمیم کی گئی، پھر 1985 سے 1997 تک کے تجربے سے سیکھ کر 2002 میں انتخابی نظام تبدیل کیا گیا، اسی طرح اب 75 سالہ اس ارتقائی سفر سے سیکھ کر اس انتخابی نظام میں آئینی ترامیم کے ذریعے مزید بہتری لائی جائے۔ یہ آئینی ترمیم پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کے ساتھ آئین پاکستان کی شق 226 کی بھی ضرورت اور ڈیمانڈ ہے۔ اس سے یقیناً ملک و قوم کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی اور اقوام عالم میں اس کے وقار اور تکریم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تحریک شناخت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔